إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد محترم حضرات، آج اللہ کی توفیق سے ہم نے 22واں پارہ سنا ہے اور ایک رکوع 23ویں پارے کا بھی تلاوت ہوا ہے، اور اس منزل میں پہلے تو بقیہ حصہ سورۃ الاحزاب کا تلاوت ہوا، سورۃ احزاب کے بعد سورۃ سبا ہے، اور سورۃ سبا کے بعد سورۃ فاطر ہے، اور سورۃ فاطر کے بعد سورۃ یاسین ہے، جس کے 2 رکوع تلاوت ہوئے۔ سورۃ الاحزاب یہ اپنے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے قریش اور مکہ کے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان تمام کو جمع کر کے ایک فیصلہ کن وار مدینہ طیبہ پر کرنے کا تہیہ کیا تھا۔ اسی جنگ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ایک جانب جو مکہ مکرمہ کے راستے پر پڑتی تھی وہاں خندق کھودی، کیونکہ اپنے قلیل نفری اور قلیل ساتھیوں کی بنا پر وہ اتنے جم غفیر کا مقابلہ کرنے سے بظاہر قاصر سمجھتے تھے اپنے آپ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اتنی تیز تند ہوا چلائی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ پسپائی پر اور وہاں سے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی پس منظر میں اس کا ایک حصہ نازل ہوا ہے اور اسی بنا پر اس کو سورۃ الاحزاب کہا گیا ہے۔ اس سورت میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن سب سے بنیادی مسئلہ ایک تو یہ تھا جسے اصطلاح میں زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اگر کوئی آدمی کہہ دے تو میرے لیے ماں ہے، یا ماں کی مانند ہے، یا بہن کی مانند ہے، بیٹی کی مانند ہے، تو کیا خاوند بیوی آپس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو سکتے ہیں؟ اس کو اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کی بھی وضاحت ہوئی کہ اس جملے کے کہہ دینے سے بیوی واقعتاً ماں نہیں بنتی، یا بیٹی نہیں بنتی، بہن نہیں بنتی، لیکن اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جس کا آگے دوسری صورت میں دوسرے مقام پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن یعنی ایک مسئلہ یہی زہار کا یہاں اختصاراً بیان ہوا ہے، اور دوسرا مسئلہ اس میں متبنہ کے بارے میں کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، اس کو وہی حقوق اور وہی حیثیت اور درجہ دیا جاتا تھا جو صلبی حقیقی بیٹے کو دیا جاتا تھا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو حقیقتاً غلام تو تھے
حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن انہوں نے وقف کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ یہ بچپن میں بکتے بکاتے مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے اور حضرت ختیجہ نے انہیں خرید لیا تھا، اور خرید کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا۔ زید کے والدین کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی مزاحمت نہ فرمائی اور اپنے بلند کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے، تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے چھٹی، جا سکتا ہے، ہم اسے اختیار دیتے۔ لیکن بیٹے نے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا لطف اٹھایا تھا اور آپ کا پیار لیا تھا، اس بنا پر باپ سے اور آنے والے اس کے عزیز چچا سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یوں زید کے والد پشیماں ہو کے واپس پلٹے، اور زید کے اسی کردار کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ زید میرا آج سے بیٹا ہے، یہ اب زید بن حارث نہیں ہوگا، زید بن محمد ہوگا۔ یعنی جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، اس کے وہی حقوق ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے تھے، یعنی وارث۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا یہ وارث بنے گا، میرا یہ وارث ہو، اللہ اکبر کبھی۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات درست نہیں تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت سے ایک عرصہ سے یہ رسم، یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، اور اللہ رب العزت اس طریقے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بڑا ہی نازک اور معاشرے میں بہت ہی گھبیر سمجھا جاتا تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جائے وہ بہرحال بیٹا ہے۔ اب اگر اس کی بہو ہے، اس کی بیوی ہے، تو مثال کے طور پر وہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو بیٹے کی متعلقہ بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقی بیٹے کے ساتھ تو یہی مسئلہ تھا، لیکن متبنہ کے بارے میں بھی ایک عرصہ سے، زمانہ جاہلیت سے یہی تصور اور یہی خیال راسخ تھا کہ جناب متبنہ کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اسی منہ بولے بیٹے کو اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح کیا، اور اس نکاح سے وہ جو خاندانی عظمتیں تھیں جس پر پورا عرب فخر کیا کرتا تھا، نبی علیہ السلام نے اس پر ضرب کاری لگائی۔ ایک کہاں قریش کی اور نبوی خاندان کی چشم چراغ، اور ایک غلام، اس کے ساتھ بیٹی کو نکاح دیا گیا، نکاح کر دیا گیا، لڑکی کو اس کا نکاح کر دیا گیا۔ بتلا دیا گیا کہ اسلام میں خاندانی عظمتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تصور ہے تقوی کا، نیکی کا، اطاعت کا، فرم برداری کا۔ خاندانی بنیاد پر یا گورا یا کالا ہونے کی بنا پر یا کسی علاقے یا خطے کی بنا پر کسی کو کوئی فضیلت اور کسی کو کوئی برتری نہیں ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے یہ نکاح کر کے اس تعصب کو ختم کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ، حضرت زید اور ان کی اہلیہ یعنی نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن، ان کا آپس میں نبھا نہ ہو سکا۔ نبی علیہ السلام زید کو کہتے رہے کہ آپ صبر کریں، صبر سے کام لیں،
زندگی گزاریں، لیکن زید نے فیصلہ کر لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ ناطہ اور یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا من جانب اللہ۔ اب ہوا کیا، زید نے طلاق دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روکنے کے باوجود کہ طلاق نہ دو۔ نے کہا میرا گھر بستا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں گھر میں ناچاکی رہتی ہے اور گھر میں ہمارے یکسانیت پیدا ہی نہیں ہوتی، میں کیسے زندگی گزار لوں؟ انہوں نے جناب طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کے بعد ہوا کیا، مسئلہ پیدا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ متبنہ تھے اور یہ متبنہ کی کیا تھی، بیوی تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ کا نکاح ہم نے کر دیا ہے کس سے، زینب کے ساتھ۔ زینب جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی اس کے ساتھ، جو آپ کے متبنہ کی بیوی تھی۔ اب ایک رسم اور ایک رواج جو کئی صدیوں سے جاری تھا، اس کی مخاصمت اور اس کا مخالفت سے ایک طوفان کھڑا ہوا۔ منافقین نے بھی منہ کھولے، یہودیوں نے بھی گفتگو کی کہ یہ دیکھو جی، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا قصہ تفصیلاً بیان کرنے کے بعد پھر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ میرے نبی آخری رسول ہے، اگر اس رسول کے ذریعے اس بد رسم کا خاتمہ نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد اور کوئی بھی اس رسم کو ختم کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ کیوں نہیں ہوگا کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ہی میں نے ختم کر دی ہے، اور یہی بات فرمائی وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تم باپ کہتے ہو، باپ تو ہے ہی نہیں، محمد تو باپ ہے نہیں، اور تم منہ بولا بیٹے کو باپ کہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ بیٹا ہے، لیکن وہ حقیقی بیٹے کے درجہ نہیں لے سکتا۔ حقیقی درجہ بیٹے کا درجہ اور ہے، متبنہ کی کیفیت اور نوعیت دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یا جو نکاح ہوا ہے، یہ رسول ہونے کے ناطے گویا اللہ رب العزت کی رضا کے عین مطابق، اور یہ ان سے کروایا اس لیے کیا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اب اس بد رسم کا خاتمہ اگر یہ خاتم النبیین نہیں کریں گے تو بعد میں آنے والا یہ سخت نہیں رکھے گا، یہ سخت اور ہمت اپنے اندر نہیں پائے گا کہ جو صدیوں سے ایک رواج چل نکلا ہے اور اصول بن چکا ہے اس کی کوئی مخالفت کر پائے۔ خاندانی رسم و رواج کی مخالفت ایک آدمی کے لیے جو ہے نا مشکل بن جاتی، چہ جائے کہ پورا ماحول اور پورا معاشرہ وہ ایک فیصلے پر تلا ہوا ہو اور ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہو اور وہ معمول بہا ہو، وہ فیصلے پر صدیوں سے عمل ہو رہا ہے، اور اس کی مخالفت کرنا یہ گویا کہ پورے ماحول میں آگ لگا دینے کے مترادف تھا۔ لیکن یہ کام اللہ ذو الجلال نے کس سے لیا؟ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور یہ اس لیے لیا کہ اگر اس غلط رسم کو نبی ختم نہیں کرے گا تو کوئی اور بھی اس رسم کو ختم کرنے کی اپنے اندر سخت اور جرأت نہیں پائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اکرامات اور اعزازات ہیں رسول ہونے کے ناطے، ان میں یہ اعزاز بہت بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کے لیے یہ اعزاز تو ہے ہی، لیکن اس میں امت کی بھلائی بھی شامل ہے، اس میں امت کی بھلائی بھی شامل ہے، اس لیے بھلائی شامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اس امت پر انعام اور احسان ہے۔ میں ہی نہیں کہتا، اقبال نے بھی کہا ہے، اقبال مرحوم نے، علامہ اقبال، کہ لا نبی بعدی ز احسان خداست،
کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، یہ اللہ ذو الجلال کا احسان ہے۔ احسان کیسے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء ہیں، آپ بھی اور آپ سے پہلے بھی، یا جو بھی نبی ہے، اس پر ایمان لانا ہر مومن اور ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کے انکار کے مترادف ہے۔ اب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو کیا وہ مسلمان باقی رہے، مومن باقی رہے؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو کیا وہ دائرہ اسلام میں باقی رہے، ایماندار کہلائے؟ اللہ ان کو ایماندار نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا، اور یہ تفریق یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، دوسرے انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور یہ یہود اور نصارہ دونوں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عداوت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمانیات میں یہ بات شامل ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم انبیاء میں سے کسی رسول کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ وہ انبیاء ہیں جن کا نام قرآن مجید نے اللہ ذو الجلال نے لیا ہے، ان کا تو نام بنام ہم اقرار کرتے ہیں، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ ذو الجلال نے نہیں کیا لیکن ہیں وہ نبی۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح ابن حبان میں کہ 1,24,000 یا 20,000 کے قریب انبیاء کرام ہوئے، لیکن قرآن مجید میں تو صرف تقریباً 18 انبیاء کا ذکر ہے۔ کہاں 1,00,000 سے زائد اور کہاں 18 انبیاء۔ تو اس لیے ہم 18 انبیاء جن کا نام قرآن میں آیا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کا قرآن مجید میں نام بنام ذکر نہیں ہوا ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ انبیاء ہیں، ہم مانتے ہیں، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک نبی کا انکار وہ گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے انکار کے مترادف ہے۔ بالفرض اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کے ہاں یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہیں یا آ سکتے ہیں یا ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یہود و نصارہ کی طرح اس امت میں کچھ افراد اس کی نبوت کے قائل ہوتے اور کچھ اس کا انکار کرتے، کچھ انکار کرتے اور کچھ اقرار کرتے اس کی نبوت کا، اختلاف رونما ہو جاتا۔ یہ خدشہ تھا۔ امت کو اس اجتماعی گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام کا یہ احسان ہے کہ کم سے کم یہ مشترکہ اور اجتماعی گمراہی سے اور کفر سے یہ امت بچ گئی۔ یہ بہت بڑا اللہ ذو الجلال کا اس امت پر کیا ہے؟ انعام ہے اور احسان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تو صرف نبوتوں اور رسالتوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر صرف نبی ہونے کے ناطے یا رسول ہونے کے ناطے ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ ہم ان کو رسول مانیں اور خاتم النبیین بھی مانیں۔ اگر کوئی آپ کو رسول مانتا ہے اور خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ رسول ماننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں۔ پہلے انبیاء اور نبی علیہ السلام کی نبوت میں فرق یہ ہے، پہلے انبیاء کو رسول مانے، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، مانا ہم نے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول بھی ماننا ہے اور رسول کے ساتھ خاتم الرسل بھی ماننا ہے، خاتم النبیین بھی ماننا ہے، پھر جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے، جہاں قرآن مجید کی یہ دلیل اور دوسری احادیث مبارکہ ہیں، وہاں یہ بھی دلیل ہے کہ
مسیلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام کے آخری دور میں نبوت کا دعویٰ کیا. نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاتفاق صحابہ کرام کے مسیلمہ کذاب کے خلاف اقدام جہاد کیا. کیوں کیا؟ کیا مسیلمہ اور اس کے ماننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے؟ نبی نہیں مانتے تھے، صرف مسیلمہ کو رسول مانتے تھے. کیا نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا وہ انکار کرتے تھے؟ قطعاً نہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے، اس نے ایک خط لکھا. تاریخ میں ایک خط موجود ہے، بدایہ میں بھی ہے، تبری میں بھی. وہ لکھتا ہے من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. رسول اللہ کو مانا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا مانا، لیکن ساتھ دعویٰ کیا کرتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس نے نہیں مانا، بلکہ آپ کے رسول ماننے کے ساتھ ساتھ اپنی رسالت اور نبوت کا بھی وہ اقرار اور اظہار کرتا ہے. حتیٰ کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن جریر نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے یعنی علاقے میں یمامہ میں جہاں یہ رہتا تھا وہاں آذان ہوتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور آذان جب ہوتی تھی تو اس آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھا جاتا تھا، مسیلمہ رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا تھا. یعنی اس کے علاقے میں 5 وقت کی آذان میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا. گویا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کے اقراری تھے، انکاری نہ تھے. لیکن جرم ان کا کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل نہیں مانا، خاتم النبیین نہیں مانا. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسیلمہ کذاب کے خلاف کیا کیا ہے؟ اقدام کیا ہے، جہاد کیا ہے. اور جہاد میں ان کو کافر جانا ہے. کافر کیوں جانا ہے؟ کافر اس لیے جانا کہ کافر کے ساتھ جب جہاد کیا جائے تو ان کا مال مال غنیمت سمجھا جاتا ہے، اور ان کے قیدی غلام اور لونڈیے بنائے جاتے ہیں. کافر کے ساتھ جہاد ہو تو قاعدہ کیا ہے کہ ان کا مال مال غنیمت، اور ان کے غلام، ان کے مرد اور عورتیں اگر گرفتار ہو جائیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بنایا جاتا ہے. چنانچہ مسیلمہ کذاب کے ہم نواؤں میں سے جو پکڑے گئے وہ غلام بنائے گئے. ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا گیا اور تقسیم ہوا اور ان کو غلام بنایا گیا. یہ جو محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹے شمار ہوتے ہیں، یہ ان کی والدہ اسی مسیلمہ کذاب کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو غلام ہونے کی شکل میں مدینہ طیبہ آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دی، جس سے یہ اولاد ہوئی، اور اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ محمد رکھا. یہ محمد بن حنفیہ اسی ابن حنفیہ کی اولاد میں سے، اور یہ اسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے ان کو کیا جانا؟ کافر جانا. صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے نا، جنگ جمل میں بھی ہوئی ہے، جنگ صفین میں بھی ہوئی ہے، لیکن کسی کے قیدی کو غلام بنایا، مال غنیمت سمجھا نہیں گیا. کیوں؟ وہ یہ باہم آپس میں بھائیوں کا نزاع تھا، مسلمانوں کا نزاع تھا. وہاں مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا، لڑائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، کافر کے ساتھ تھی. گویا صحابہ کرام نے مسیلمہ اور اس کے ہم نواؤں کو کیا سمجھا؟ کافر سمجھا. اس لیے اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ کی رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا بھی ہے لیکن وہ آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو اس کا گویا رسول اللہ کی پر ایمان ایز اے رسول درست نہیں ہے. آپ پر ایمان ایز اے رسول اسی وقت درست ہے جس وقت آپ کو رسول بھی مانا جائے اور اس کے ساتھ آپ کو خاتم النبیین بھی مانا جائے. مرزائیوں کے ساتھ ہمارا نظام بھی یہی ہے، قادیانیوں کے ساتھ. وہ کیا کلمہ کوئی اور پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، ہم تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن نزاع کیا ہے کہ وہ خاتم النبیین نہیں مانتے، یعنی مسیلمہ کذاب کی طرح وہ خاتم النبیین رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہی وجہ نزاع ہے مسلمانوں کے مابین اور قادیانیوں کے مابین. تو خیر یہ مسئلے کی نوعیت ہے. جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو اس بارے میں متواتر احادیث مبارکہ ہے. صاف لفظوں میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انتم آخر الامم وانا آخر الانبیاء، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ میرے بعد کوئی اور امت ہے. اب آخری امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ایز اے نبی اب کوئی امت کہلانے کی حقدار نہیں ہے. جہاں اور بھی احادیث مبارکہ ہے اس حوالے سے، بلکہ میں نے عرض کیا علماء نے جو مجموعے احادیث جمع کی ہیں وہ حد تواتر تک ہے، حد تواتر تک. بلکہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے شفیع کتنے ہیں؟ کتنے شفیع ہیں؟ ماں سے زیادہ شفیع ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ماں سے بھی والدین سے بھی زیادہ شفیع ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے ہر اس گمراہی کا اشارہ کر دیا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام خطرہ محسوس کرتے تھے، جس سے کے بارے میں خطرہ محسوس کرتے تھے، تاکہ امت ان گمراہیوں میں سے بچ جائے، ان گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو، ان فتنوں میں پھنس نہ جائے. نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا. باوجود شفیق ہونے کے اب آپ نے فتنہ دجال سے خبردار کیا، آپ نے مسلمانوں کے مابین لڑائی کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا، آپ نے حضرت حسن، حضرت عثمان، حضرت عمر کی شہادت کے فتنے کو آپ نے ذکر کیا. یعنی ان تمام فتنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہے تو امت سے وفا اور امت سے تعلق اور امت پہ شفقت اور رافت اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آنے والے نبی کی بشارت بھی دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے یا نہیں دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے یا نہیں دی؟ بشارت دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو نامزد دی ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی محمد کے لفظ سے نامزد دی ہے. اتفاق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت احمد، امام حضرت احمد کے لفظ سے دی ہے. سیاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اللہ اکبر. علامہ سہیلی نے الروض العنف میں لکھا ہے کہ قدرت کاملہ کا انتظام دیکھیے، اللہ رب العزت کی قدرت کا انتظام دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے والدین نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا ہو. سہیلی نے لکھا ہے روض العنف میں محمد نامی ہوئے ہیں، 4-5 ان کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، لیکن سہیلی کہتے ہیں کہ احمد کے نام پہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نہیں ہے سوائے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے گویا اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام کیا کہ والدین کے ذہن میں یہ تاثر ہی پیدا نہیں ہونے دیا کہ میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ لوں، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو منچلا کہ وہ کہے کہ میرا یہ بیٹا احمد وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر کا مصداق ہے، ان کی خوشخبری کا مصداق ہے. یہ انتظام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بشارت دی، اپنی امت کو خبردار آگاہ کیا. لیکن اگر یہ نبی آنا ہوتا تو نبی کی خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آنے والے نبی کی بشارت دیتے. لیکن یہاں بشارت تو کیا، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی ہی نہیں، بشارت نہیں ہے، بلکہ بشارت سے معاملہ بالکل کیا ہے، الٹ ہے. آپ نے تو نفی کر دی، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اور اینٹ رکھنے کی گنجائش ہی نہیں. مثال دے کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو مبرہن کیا
وعدے کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی رافت اور شفقت کا تقاضا تھا کہ امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے اگر نبی من جانب اللہ ہونا ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی خبر دیتے، لیکن آپ نے یہ خبر نہیں دی، بلکہ کیا کیا ہے؟ خبر یہ دی ہے کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے اور دجال ہوں گے۔ بشارت کیا دی؟ ان کے دجال ہونے کا ذکر کیا، اور یہ ذکر بھی اسی لیے کیا تاکہ ان دجالوں سے امت خبردار رہے، ان دجالوں سے، قذابوں سے امت کیا رہے؟ خبردار رہے۔ تو نبی علیہ السلام کی رافت اور محبت امت کے ساتھ یہی تھی جس کا اظہار نبی علیہ السلام نے کر دیا۔ اور بھی دلائل ہیں لیکن انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ باقی اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جو فرائض منصبی اور جو مناسب ہیں اور جو اسماء گرامیہ ہیں ان پر، اور امت کو بالخصوص منافقین کے کردار کے برعکس حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ منافقین کا کردار بھی اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے، بالخصوص جو احزاب میں انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے کردار ادا کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمانداروں سے فرمایا کہ تم اس کی بجائے مومنانہ کردار ادا کرو اور اپنے نبی کے بارے میں ہمیشہ دعا کرتے رہو، یہ پڑھتے رہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر اس کی جتنی یعنی فضائل اور جتنے اس کے برات یہ کہنا چاہیے کہ اس کی درجات ہیں، وہ احادیث مبارکہ میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی، مستقل، اور ایک نہیں کئی کتابیں۔ آخری دور میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جلاء الافہام بہت اچھی کتاب ہے، جس کا ترجمہ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ والسلام کے نام پر کیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بہت اچھی کتاب ہے قول البدی، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یعنی درود شریف کے حوالے سے جتنی باتیں مجموعی طور پر ہو سکتی ہیں کہ درود شریف کے الفاظ کون کون سے ہیں، درود شریف کہاں کہاں پڑھا جا سکتا ہے اور کس موقع پر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات ان کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا تعلق ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آگے سورۃ سبا کا تذکرہ ہے، سورۃ سبا میں توحید کا تذکرہ ہے، اس میں دو چیزوں کا اشارہ ہے۔ ایک قوم سبا کا جو یمن میں رہتی تھی، اللہ نے انہیں انعامات دے رکھے تھے، باغات دے رکھے تھے، لیکن ناشکری کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب میں دھر لی گئی۔ بتلایا گیا کہ وہ قوم جن کو انعام دیا اور انہوں نے شکر نہیں کیا، اس کے نتیجے میں میرے عذاب اور میری پھٹکار کے مستحق قرار پائے۔ ان کے مقابلے میں وہ بھی تھے، یہ تو دنیا کی بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان کا نام لیا ہے کہ جن کی انسانوں پر ہی حکمرانی نہیں، جنوں پر بھی حکمرانی تھی، جو جنوں پر ہی نہیں حیوانات کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے، لیکن اتنی سلطنت ہونے کے باوجود، اختیارات ہونے کے باوجود وہ اللہ کے شکر گزار تھے، وہ اللہ کے کیا تھے؟ شکر گزار تھے۔ یہ تقابل اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ کہاں قوم سبا جو ناشکری کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہوئی، اور کجا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد جو شکر کر کے اللہ کے انعامات کا اللہ کے ہاں درجہ اور مرتبہ پا گئے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے انعامات کا اور احسانات کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔